عمران خان کے لیے مشکل ترین مہینہ مظہر برلاس 19 جولائی 2019۔ عمران خان کی حکومت 11 مہینے مکمل کر چکی ہے، 12واں مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ 12ویں کھلاڑی کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ حکومت میں ان کے لیے 12واں مہینہ 12ویں کھلاڑی کے مترادف ہو سکتا ہے۔ عمران خان کو 20 جولائی سے 20 اگست تک شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مشکلات کس نوعیت کی ہو سکتی ہیں، اس کا جائزہ لینے سے پہلے 11 مہینوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ چونکہ عمران خان بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے کئی کرداروں کو شکست دے کر اقتدار تک پہنچے تھے، انہوں نے عمران خان کا راستہ روکنے کی بہت کوشش کی، ہر حربہ آزمایا، بے شمار مشکلات کھڑی کی، مگر عمران خان تمام تر مشکلات سے گزر کر اقتدار تک پہنچ گئے۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد انہیں ابتدائی ایام میں سخت گیر فیصلے کرنا تھے، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ جب وہ ایسا نہ کر سکے تو ڈری اور سہمی ہوئی بیوروکریسی نے پر پرزے نکالنا شروع کیے۔ عمران خان نے ابتدائی دنوں میں کچھ ایسی غلطیاں کی جو ابھی تک ان کے گلے پڑی ہوئی ہیں۔ مثلا انہوں نے وزیر اعظم آفس میں کچھ ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جو کام نہ کرنے یا خراب کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں۔ انہوں نے مشیروں کی ایسی فوج رکھی جن کی ٹائیاں کوٹ تو خوبصورت تھے، مگر انہیں پاکستانی عوام کے مزاج اور مشکلات کا اندازہ نہیں تھا۔ بیوروکریسی میں بھی انہوں نے ایسے افراد کا انتخاب کیا جنہیں کام کا وسیع تجربہ نہیں تھا۔ انہیں وسیع تجربہ نہ ہونے کے علاوہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ تھا، نہ ہی بیوروکریسی کے بڑے حصے سے واقفیت تھی۔ 3 اہم بیوروکریٹ رات کو اسلام آباد کے خوشگوار علاقے میں میٹنگ کرتے تھے کہ کل وزیر اعظم سے یہ فیصلے کروانا ہے۔ ان کا گٹھ جو غلط فیصلے کروانے میں کامیاب ہو جاتا۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب تو رپورٹیں دینے والے بھی تھے۔ سر شام خاص ماحول میں اتر جانے والوں نے بیوروکریسی کے اندر ایسی پوسٹنگز کروائیں جس کا عمران خان کی حکومت کو نقصان ہوا۔ انہیں کئی بار یو ٹرن لینا پڑا۔ وزیر اعظم آفس میں بیٹھے ہوئے مشیر بھی کوئی خاص کام دکھانے میں ناکام ہوئے۔ مختلف محکموں کے لیے بھی مشیر چنے گئے جس سے اراکین اسمبلی بددل ہوئے۔ خاص طور پر انگریز نما مشیروں نے تو عوامی نمائندوں کو منہ لگانا پسند ہی نہیں کیا۔ وزیر اعظم آفس کے اندر سوائے 2 مشیروں کے باقی بیکار ثابت ہوئے۔ 2 غیر مقبول وزیر اعلیٰ بھی مہنگے پڑے۔ عمران خان کے پہلے وزیر خزانہ اسد عمر نے معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا، غالباً انہیں معیشت کے الف بے سے بھی واقفیت نہیں تھی اور عمران خان ان کے سحر میں گرفتار تھے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ عمران خان اچھے مردم شناس نہیں ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ کے آنے کے بعد وہ معاشی مشکلات نہیں رہیں جو اسد عمر کے دور میں تھیں، لیکن مشکلات کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ پاکستان کی خراب معاشی صورتحال کی بڑی ذمہ داری یقیناً سابقہ حکومتوں پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان کے سابق حکمرانوں نے اوقات سے زیادہ قرضے لیے، کرپشن کی داستانیں رقم کی اور ملک کو مقروض کر کے چلے گئے۔ 11 مہینوں کے حساب میں 6 نکات کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے۔ نمبر 1، ڈالر کی تیزی سے پرواز کیوں ہوئی؟ جو لوگ کرنسی کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہیں، یقیناً انہیں پتا ہے کہ آج بھی ڈالر 138 روپے کا ہونا چاہیے، یہ 20 روپے کیوں مہنگا ہے؟ اس کی وجہ انتظامی ناکامی ہے۔ نمبر 2، آٹا، دال، چینی اور گوشت تو درآمد نہیں کیے جاتے بلکہ یہ ملکی پیداوار ہیں، پھر یہ چیزیں کیوں مہنگی ہو گئی؟ 4 ماہ پہلے خریدی گئی گندم اب کیسے مہنگی ہو گئی؟ چینی پر ٹیکس 3 روپے لگا اور وہ 18 روپے مہنگی ہو گئی۔ انتظامی کمزوریوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی جس سے عمران خان کی مقبولیت کم ہوئی۔ نمبر 3، عمران خان نے کہا تھا کہ وہ اپنے وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا کریں گے، ناقص کارکردگی کی بنیاد پر وزراء کو فارغ کریں گے، وہ ایسا کیوں نہ کر سکے؟ نمبر 4، عمران خان نے کرپشن کے خلاف مہم چلا کر لوگوں سے ووٹ لیے، مگر آج ان کے دائیں بائیں ایسے افراد موجود ہیں جن پر کرپشن کا الزام ہے۔ عمران خان کو بہت سے لوگوں کا پتہ ہے، عمران خان ایسے لوگوں سے متعلق کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکے۔ اگر وہ BRT پشاور سے متعلق 3-4 افراد کو لٹکا دیتے تو لوگ انہیں پسند کرتے، مگر 2 روحی لوگوں کو پسند نہیں۔ نمبر 5، پاکستانیوں کا خیال تھا کہ عمران خان کرپٹ مافیا پر مضبوط ہاتھ ڈالیں گے، انہیں 1 لاکھ جیلیں بھی نہیں ملیں گی، کرپٹ عناصر کو سہولیات نہیں ملیں گی، مگر یہ سب کچھ ہوا، سہولتیں بھی دی گئیں، ان سے لوگوں میں خان صاحب کی مقبولیت کم ہوئی۔ نمبر 6، ریاست مدینہ میں جو کچھ نظر آنا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا، اس سے مایوسی بڑی ہے۔ خواتین و حضرات، 11 مہینے اپوزیشن کچھ نہیں کر سکی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے سیاسی میدان میں ناکام نظر آئے۔ حکومت کی 11 ماہ کی کارکردگی نے یہ کام آسان کر دیا۔ عمران خان حکومت کے لیے 12واں مہینہ بڑا بھاری ہے، وہ اس مہینے میں 12ویں کھلاڑی بھی بن سکتے ہیں۔ حکومت اگلے چند دنوں میں مدرسوں کو سرکاری تحویل میں لینے کا اعلان کر سکتی ہے، جس کے جواب میں ایک بڑی تحریک شروع ہو سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو ویسے بھی جولائی اگست میں میدان گرم کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مولانا فضل الرحمان نے پنڈی میں کس سے 3.5 گھنٹے ملاقات کی ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مولانا نے اسلام آباد میں کس اہم شخصیت سے 2 اہم ملاقاتیں کی ہیں۔
سنا ہے کہ مولانا افرادی قوت مہیا کریں گے. خرچہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. کم ہونے کی صورت میں کہیں اور سے بھی خرچہ آ سکتا ہے. مریم اور بلاول کے باعث تو ہلکی پھلکی موسیقی ہو رہی تھی. مولانا کے آنے سے بھنگڑا شروع ہو جائے گا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. 12واں مہینہ بڑا بھاری ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اقتدار نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو مل جائے گا. زیادہ خوش ہونے کی ضرورت بھی نہیں. کل سے یہ مہینہ شروع ہو جائے گا، یعنی 20 جولائی سے 20 اگست. انتظار کیجیے. ابھی تو ایک شخص نے اسلام آباد کے چکر لگانا شروع کیے ہیں. چند دنوں تک کام شروع ہو جائے گا. آپ فی الحال احسان دانش کے اشعار سے لطف اندوز ہوں. دولت میں سکون، حسن میں اثار کا جذبہ، سو بار تجھے کہہ جو دیا ہے کہ نہیں ہے. آ جاؤ کہ حالات کے ضد پر جو کسی دن ہو جائے گا محسوس، خدا ہے کہ نہیں ہے.